وجہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم الا رداء الکبر علی وجہہ فی جنت عدن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی برتن وغیرہ ہیں سب چاندی ہی کے ہوں گے، اور دو جنتیں سونے کے ہوں گی اور جو کچھ بھی اس جنت کے اندر جو برتن وغیرہ ہیں اور جو کچھ بھی ہیں سب سونے کے، اور لوگوں قوم کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے بیچ میں صرف ایک کبریائی کی چادر ہوگی جو اللہ رب العالمین کے چہرے پر ہوگی، علی وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے درمیان جو لوگ دیکھیں گے یہی ایک رکاوٹ ہوگی، بس یہ چیز ہوگی جو لوگوں کے اور اللہ کے دیکھنے کے بیچ میں ہوگی، اور یہ جنت عدن میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 کلمات فرمائیں، 5 کلمات کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بے شک یقیناً اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شایان نشان یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے، اور اللہ رب العالمین میزان کو جھکاتا ہے اور اوپر کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے طرف رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے چڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے چڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا حجاب نور ہے، لو کشفہ، اگر اللہ رب العالمین اس کو ہٹائے تو کیا ہوگا، لأحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ رب العالمین کے چہرے کے جو سبحات ہیں، کرنیں ہیں، یہ وہاں تک جلا دے گی جہاں تک اللہ رب العالمین کی نگاہ پڑے گی اپنی مخلوقات میں سے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے سبحات وجہی، اللہ رب العالمین کے چہرے کی کرنیں وہاں تک جلا کر راکھ کر دے گی اللہ تعالیٰ اگر اپنی حجاب کو ہٹا لے تو اس حدیث کے اندر بھی وجہ کا اس بات ہے۔ اب یہاں غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد یہ ہے وہ ہے، وجہ سے مراد کچھ اور ہے، بہت سارے لوگ وجہ سے کیا کیا مراد لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ثواب مراد لیتے ہیں، جیسے کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کچھ لوگ وجہ سے مراد ذات لیتے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے ذات مراد لیا جائے تو کتنی بڑی خرابی ہوگی، آپ خود غور کریں۔ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی، اور یہی درمیان میں لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں بس یہی چیز ہوگی۔ تو اگر ذات مراد لیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر چادر ہوگی،
اگر ثواب مراد لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ثواب پر چادر ہوگی، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے اور یہ بات سیاق کے خلاف ہے، سیاق کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سبحات وجہ یہاں جو دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے وجہ سے مراد ذات لیں گے یا تو ثواب لیں گے تو بھی وہ حقیقی معنی سامنے نہیں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث کے ذریعے سے بھی اور قرآن کے ذریعے سے بھی اور اسلاف کی اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ وجہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ثابت ہے، اس کو ثابت کرنا واجب ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، وجہ ہے۔ ہم اس کی نہ تحریف کریں گے، نہ ہی تعطیل کریں گے، نہ ہی تکییف سے کام لیں گے، نہ ہی تمثیل سے کام لیں گے۔ اس طریقے سے نہیں، جیسا ہے اسی طریقے سے ہم ثابت مانیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے صفت وجہ کا انکار کیا، جیسے معتزلہ نے، اور معتزلہ کے راستے پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، رافضی نے، خوارج نے، عباضیہ نے، اس کی تفسیر ذات سے کیے، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے اور کئی طرح سے تعویل کیا۔ دیکھیے شیعوں نے کس طریقے سے تفسیر کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہوگی مگر اس کا وجہ نہیں۔ تو اس کی تفسیر جو ہے شیعوں نے کس طریقے سے کیا، شیعوں کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو ان لوگوں نے کہا ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا دین۔ تو شیعوں نے وجہ سے مراد دین لیا بہت، اور شیعوں کی کئی روایت ہے، تفسیری روایت اس تعلق سے۔ ایک ہے جعفر الصادق کے تعلق سے کہ ان سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ہر شے فنا ہونے والی ہے مگر وہ کہ جس نے حق کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں وجہ سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو حق کا راستہ اختیار کیے۔ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے جو حق کا راستہ اختیار کیے۔ یہ وجہ سے مراد وہ لوگ اس طریقے سے لے لیے۔ تو شیعہ نے اس آیت کی مختلف طرح سے عجیب تفسیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جعفر صادق کے بارے میں اور ایک روایت ملتی ہے کہ جو شخص اطاعت محمد اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کیا، جن کو حکم دیا گیا تو پورا کرتے ہیں، وہ چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور ان کے بعد ائمہ کے دین پر، ان کے راستے پر چلنے والے کا چہرہ فنا نہیں ہوگا، یہ اس سے مراد لیے۔ بہت سارے شیعہ وجہ سے مراد دین، رسول اللہ اور امیر المومنین لیتے ہیں۔ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین چہرے کی تفسیر کرتے ہیں، چہرے سے مراد دین ہے۔ کچھ شیعہ کہتے ہیں چہرے سے مراد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے اور کئی قسم کے وہ لوگ مراد لیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ یہ چہرے کے تعلق سے بات آئی۔ اب میں نے کہا تھا کہ دو چیز کے بارے میں آپ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت ہے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 64 ہے۔ پوری آیت اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کھولیے اور دیکھیے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ چاہے جیسے اللہ چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر محل استشہاد جو ہے بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ انہی یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور جیسا اللہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں شرح کرتے ہوئے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کیا شرح کیا ہے اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شرح کیا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، کچھ علمی باتیں اس سے معلوم ہو جائیں گی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور وہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بن نہیں سکتا کوئی رکاوٹ، اور اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے یداہو کے الفاظ میں کہ جس میں یہ بات ہے کہ اس کے دو ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں بھی ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بتاتے ہیں کہ دوسری آیت میں بھی اس کا اثبات ہے، صرف اسی آیت میں نہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس بات کو یاد کیجئے، پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا ما منعک، کس چیز نے روکا، ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس چیز کو دونوں ہاتھ سے، اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تم کو روکا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیدیہ کہا کہ میں نے دونوں ہاتھ سے جس چیز کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو یہاں بھی اس آیت میں دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کے ثابت ہیں، یہاں ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور باقی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اور جو دوسری مخلوق ہیں، اللہ جو دلیل سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا کرنے والی چیزوں کے علاوہ اور جو باقی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے لفظ کن سے پیدا کیا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، کن، لفظ کن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، غرض کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وجود میں لایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ ان کا شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف اور فضیلت بخشا۔ اللہ رب العالمین نے خلقتو کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے پیدا کیا، پھر کہا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ صریح واضح آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، لیکن شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، چنانچہ وہ لوگ آیت کا جو اس آیت میں ہے اس کا معنی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ گمراہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، لیکن گمراہ لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ثابت نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس کا رد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا ہے کہ رد اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر قدرت ہی سے پیدا کیا تو پھر کیا خصوصیت ہے؟ تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، کیا امتیاز ہے، کیا شان ہے؟
شان تو اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. خصوصیت اور امتیاز تو حضرت آدم کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اگر اپنی قدرت ہی سے پیدا کرتا تو تمام چیزوں کو تو قدرت سے پیدا کیا، تو فرق کیا رہ گیا؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات بڑی زبردست شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیدیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تثنیہ، بیدیہ تثنیہ بولے تو دو، اپنے دونوں ہاتھ سے حضرت آدم کو پیدا کیا. اگر ہم قدرت مانیں گے تو اس کا یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ میں نے حضرت آدم کو دو قدرتوں سے پیدا کیا، دو قدرتوں سے پیدا کیا، جبکہ ایسا تو ترجمہ کرتے نہیں ہیں دو قدرتوں سے. تو اللہ تعالیٰ کی کیا دو قدرتیں ہیں؟ دو قدرتوں سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دو قدرت ہیں؟ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور بیدیہ میں جو دو ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ حقیقی ید ہے، یہ حقیقی ید ہے. اور تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ید کا معنی مفہوم لغت میں بھی اور معاشرے میں معروف ہے کہ ید کا مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے، ہاتھ ہی ہوتا ہے، اس کا دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا. تو یہ دو رد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ید کے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا دو ہاتھ. اگر قدرت لیں گے تو دو قدرت مراد لیا جائے گا، جو صحیح بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر مان لیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کیا امتیازی شان ہوگی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ لیکن یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے ہاتھ سے مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لائق جس طریقے سے ہے اللہ کا ہاتھ اسی طریقے سے ہے. ان کی کیفیت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کس طرح سے ہے، رنگ کیا ہے، کتنا لمبا ہے، کیسے ہے. اس کی کیفیت بالکل اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیفیت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اہل بدعت گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ سمجھتے ہوئے ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ کو اگر ثابت مانیں گے تو مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ اور مخلوق کے ہاتھ دونوں مشابہت ہو جائیں گے. اسی وجہ سے ان لوگوں نے ہاتھ کی نفی کر دیا. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی تشبیہ نہیں ہے. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ کلام اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اہل علم کے لیے مشکل بات نہیں ہاتھ کو ثابت کرنا. تو یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو غلط تفسیر کرتے ہیں ان کا رد کیا، اور صحیح منہج سلف کے مطابق ہاتھ کا ہاتھ ہی معنی کرنا ہے، اس میں تعلیل وغیرہ نہیں کرنا ہے، تعطیل نہیں کرنا ہے، تحریف نہیں کرنا ہے، تمثیل اور تکییف نہیں بیان کرنا ہے. جیسا ہے اسی طریقے سے ہم کو ماننا ہے. یہ بات بتا دیے ہیں. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں لمعۃ الاعتقاد کی شرح میں کہ الیدان من صفات اللہ ثابتہ لہو بالکتاب والسنہ واجماع السلف، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ یہ کتاب، سنت اور اجماع سلف سے ثابت ہے. اور پھر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ جو آیت ہے کتاب اللہ تو اس سے اس کی دلیل کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، جیسے کہ ابھی آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7411. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ید اللہ ملأ لا یغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، وقال ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم یغد ما فی یده، وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیدها نفقة سحاء اللیل والنہار، اللہ رب العالمین کا جو ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے خرچ کرنے سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، رات اور دن کا خرچہ کرنا کچھ کم نہیں کرتا ہے اللہ کے بھرے ہوئے ہاتھ کو۔ اور پھر فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، اور پھر فرمایا وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ، اللہ کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے اور اس میزان کو اللہ تعالیٰ جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، دن رات کے خرچ بھی اللہ تعالیٰ کے بھرے ہوئے ہاتھ کو کم نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، تو یہاں ہاتھ کا اثبات ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اس طریقے سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لَهُ بِدُونِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَهُمَا يَدَانِ حَقِيقَتَانِ لِلَّهِ يَلِيقَانِ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ سلف کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کو ثابت کرنا واجب ہے بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر مثال دیے ہوئے۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ حقیقی ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ حقیقی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ فَسَّرَهُمَا أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالنِّعْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَنَحْوِهِمَا۔ فرماتے ہیں کہ تعطیل کرنے والے اللہ کے ہاتھ کی تفسیر نعمت سے کرتے ہیں اور قدرت سے کرتے ہیں، اور ان کا رد کیا۔ تو اہل تعطیل نعمت سے اور قدرت سے کرتے ہیں، جو غلط ہے اور جو سیاق کے بھی خلاف ہے، سیاق کے خلاف ہے۔ کس طریقے سے سیاق کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آدم کو دونوں ہاتھ سے پیدا کیا۔ اگر ہم نعمت مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا، اور بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں انشاءاللہ، اور تفصیل آگے آئے گی۔ آج جو شروع کر رہے ہیں، آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن ہم لوگ پڑھیں گے اس کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کے مطابق اللہ رب العالمین کی صفات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گمراہی سے بچا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔